نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی اس کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے، عبادت بھی ہے، وہ دعا بھی ہے، لیکن اس کے آبجیکٹیوز میں سے، اس کے بینیفٹس میں سے ایک بڑا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر دیکھیں تو بہت سے ہمیں ایسے ایگزامپلز ملیں گی جو میرے پاس اکثر میسیج بھی آتے ہیں اور لوگ ایک کمپلین کے طور کے اوپر کہہ لیں یا اپنی اس مشکل کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے باوجود بھی ہمارے حرام ریلیشن شپ چل رہے ہیں، ہم اس سے نہیں بچ پا رہے۔ کئی دفعہ تو مجھے ایسے بھی میسیجز آئے کہ کسی سسٹر کی طرف سے کہ جی میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، لیکن میں کسی لڑکے کے ساتھ اتنے عرصے سے جو اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی ہوں۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے یا کسی قسم کا بھی گناہ ہو گیا جس کا دیکھنے سے تعلق ہو یا بات کرنے سے تعلق ہو، چاہے وہ بے حیائی ہے، چاہے وہ کوئی برا کام ہے، جو بھی چیز اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ بڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ ایک طرف انسان نماز بھی پڑھتا ہو 5 وقت کی پابندی سے اور ساتھ ساتھ برائی بھی کرتا ہے اور بے حیائی میں بھی ہو۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت بتائی تو اس معاذ اس آیت کے اندر کوئی کمی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نماز کو اس طریقے سے ادا نہیں کیا جس طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے وہ نماز ہمارے لیے اتنی اسٹرانگ بیریئر کے طور پہ کام کرے کہ جب بھی کوئی برائی یا کہیں بے حیائی کا موقع ہے تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ نماز کا جب مقصد کلیئر نہیں ہوتا یا نماز کو قائم کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے جب وہ صحیح نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں برائیوں سے روک سکے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا احساس پیدا ہو، نماز کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو، نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو، نماز کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جو پورا نظام چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک دن اس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، یہ ایک فیلنگ پیدا ہو۔ تو جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اور نماز بس صرف ایک روٹین کے طور کے اوپر، ایک عادت کے طور کے اوپر ادا کی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے جو وہ روک نہیں پاتی۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ نماز کے جب مقصد کو اور اس کو جو قائم کرنے کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جب بھی قرآن میں فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، بلکہ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور قائم کرنے کے اندر اس کے ظاہر کا بھی خیال رکھنا کہ اس میں جو قیام کرنا ہے اس میں سکون ہو، رکوع کرنا ہے وہ پراپر طریقے سے سکون سے ہو، سجدہ کرنا ہے وہ سکون سے ہو، تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں وہ سکون سے پڑھی جائیں۔ پھر اسی طریقے سے اپنے باطن کا جو خشوع ہے اس کا بھی خیال رکھنا کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو جو انسان ایسی نماز پڑھے گا جس میں اللہ کا احساس ہو، اللہ کی یاد ہو، تو وہ نماز کیا ہوگی؟ پھر وہ نماز انسان کو جو ہے وہ برائیوں سے روکے گی۔